نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، آج ہم نے چوتھے پارے کی مکمل اور پانچویں پارے کا پہلا نصف آپ کے سامنے تلاوت کیا. چوتھے پارے کا جو آغاز ہوتا ہے، جس آیت سے آغاز ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم کامل نیکی اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. مال تو خرچ کرتا ہے ایک آدمی، لیکن وہ خرچ کرتا ہے جو اس کے کام کا نہیں ہے. اس نے کہا جی اب یہ کپڑے مجھے چھوٹے ہو گئے تو اب یہ میں کپڑے کسی کو دے دیتا ہوں. اب چونکہ اس کپڑوں کا رنگ اتر گیا ہے، اب یہ کپڑے میں کسی کو دے دیتا ہوں. اب یہ جو چپل ہے، یہ جو چپل میں پہنتا تھا، اب اس چپل کا فیشن جا چکا ہے، لہذا اب یہ میں اپنے گھر میں کام کرنے والے کو دے دیتا ہوں. نیکی تو ہے لیکن یہ کامل نیکی نہیں ہے، کامل نیکی نہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ اس میں ہمارا نام لے کر بات کی گئی یا نہیں کی گئی. آیت نازل ہوئی، وہ سمجھتے تھے کہ بس یہ ہر ایک یہ سمجھتا تھا یہ میرے لیے ہوئی، یہ میرے لیے نازل ہوئی. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن نازل ہوا ہے اس لیے کہ اس کو پڑھیں گے ثواب ملے گا، دادا نانا کو پڑھ کے بخشیں گے ان کی بخشش ہو جائے گی. یہ بخشوانے کی کتاب ہے تو ہے، لیکن اصل جو اس کا نازل کرنے کا مقصد وہ لوگوں کو ہدایت مل جانا اور سیدھا راہت دکھلا لینا، یہ مقصد ہے اس کا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو گئے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا کہ اللہ کے نبی معلوم چلا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے. فرمایا کہ ہاں ہوئی تو ہے. فرمایا کہ میں نے سوچا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب چیز کیا لگتی ہے. فرمانے لگے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب میرا ایک باغ ہے جس کا نام بیر روحا ہے. یہ مسجد نبوی کے بہت قریب ہے، اور اس باغ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس باغ کا پانی بڑا میٹھا ہے، بڑا میٹھا ہے. فرمایا کہ اللہ کے نبی اس سے زیادہ محبوب مجھے کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی چیز اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مال یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ مال صدقہ کرنا ہے کہ صدقہ کرو، مسلمانوں میں صدقہ کرو، لیکن اپنے رشتہ داروں میں صدقہ کرو، اپنے رشتہ داروں میں صدقہ کر دو. اپنے رشتہ داروں کو صدقہ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترجیح دی. کیا پتہ چلا؟ مال بھی صدقہ کرو، اچھا مال صدقہ کرو، محبوب مال صدقہ کرو، اور اپنے رشتہ داروں میں دو، اپنے رشتہ داروں میں دو. غیروں میں صدقہ کرنا ثواب ملے گا، لیکن اپنوں میں صدقہ کرنے کا دوہرا اجر ہے. صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور نمبر 2 صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا. یہ بھائی کو نہیں دیں گے. کیوں نہیں دیں گے بھائی کو؟ بھائی کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہت ہے ان کے پاس، یہ کوئی کہنے کی بات ہے، یہ کوئی لاجک ہے اس بات کی. ہاں خاندان میں نہیں دیں گے، باہر غیروں کو دے دیں گے، ٹھیک ہے دے دیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن پہلے اپنوں کا خیال رکھیں نا. آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ لاؤ دے دو، ہم اس کو مہاجرین میں تقسیم کر دیتے ہیں، ہم اس کو انصار کو دے دیتے ہیں. فرمایا نہیں، یہ لے جاؤ اور یہ صدقہ کرو، لیکن اپنے رشتہ داروں میں. چچا ذات، پھپھی ذات، تایا ذات، خالو ذات، یہ فلاں ڈھمکانا، یہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان میں صدقہ کرو. حضرت تھوڑی دیر گزری، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے. فرمایا کہ اللہ کے نبی پتہ چلا یہ آیت نازل ہوئی ہے. فرمایا کہ ہاں ہوئی تو ہے. فرمایا کہ اللہ کے نبی میں نے سوچا کہ میرے پاس کیا ایسا چیز ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. صحابہ کے پاس اتنا نہیں تھا جتنا آج ہمارے پاس ہے، اتنا نہیں تھا جتنا ہمارے پاس ہے. تو فرمایا کہ میں سوچنے لگا کہ میرے پاس کیا چیز محبوب ہے. میری نظر میرے گھوڑے پہ پڑی، مجھے یہ لگا کہ اس سے زیادہ محبوب مجھے کچھ نہیں ہے، یہ مجھے بڑا پسند ہے. یہ لے آیا ہوں آپ کی مجلس میں اور آپ کو میں یہ دیتا ہوں، آپ جسے چاہیں یہ صدقہ کریں، میں اللہ کے راہ میں اس کو صدقہ کر دیتا ہوں. مال صدقہ کرنا ہے، اچھا کرنا ہے، اور
محبوب مال اللہ کی راہ میں صدقہ کریں. اچھا دیں گے نا اللہ کی طرف سے اچھا ملے گا. پرانا دیں گے نا تو انسان کے لیے پھر نئے خریدنے کی سکت نہیں رہے گی, وہ پرانی چیز ملے گی. 1 نمبر کے پیسے دیں گے ملے گا 2 نمبر, کیونکہ اللہ کی راہ میں جو دیا تھا نا وہ فارغ شدہ مال دیا تھا, فارغ شدہ مال دیا تھا. تو لہذا اس آیت سے یہ ترغیب ملی, محبوب مال اللہ کی راہ میں انسان کو کیا کرنا چاہیے, صدقہ کرنا چاہیے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا, جو اپنے لیے پسند کرتا. بس یہ معیار ہے, اور یہ ایک جو ہے وہ ہمیں حکم بتلا دیا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. روئے زمین پر عبادت کے لیے جو سب سے پہلا مکان اور سب سے پہلی عبادت گاہ بنائی گئی, فرمایا للذی ببکہ. وہ کہاں پر ہے؟ مکہ کے اندر ہے, وہ مکہ المکرمہ کے اندر ہے. اور اس کا نام کیا ہے؟ البیت تو نہیں ہے نا, کیا نام ہے؟ مسجد حرام اس کا نام ہے. اور کیا فرمایا؟ روئے زمین میں سب سے پہلی عبادت گاہ یہ بنائی گئی ہے, سب سے پہلی عبادت گاہ. فرمایا للذی ببکہ, وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے, مبارکن, وہ جگہ بابرکت ہے, بابرکت جگہ ہے. انسان حیران ہوتا ہے جو گئے ہیں وہاں پر, دیکھتے ہیں بھئی جوق در جوق لوگ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کہاں, وہ کون سی جگہ ہے جو ان کو اپنے اندر جو نا وہ جذب کر رہی ہے, سمو لے رہی ہے, وہ جگہ کون سی ہے نظر نہیں آ رہا. لوگ آ رہے ہیں, جگہیں بنتی جا رہی ہیں. یہ وہاں کی برکت ہے, یہ وہاں کی برکت ہے. کوئی بندہ ایسا ملا ہے کہ جی ہم عمرے پہ گئے تھے, اتنا رش تھا ہم مسجد حرام میں جا ہی نہیں سکے, ہم نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہی نہیں, ہم دیکھ ہی نہیں سکے. کوئی ملا ایسا؟ وہ مسجد حرام وہی ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے توسیع ہوتی ہے لیکن افراد اور زیادہ ہو رہے ہیں, ہر سال افراد کا اضافہ ہو رہا ہے. عمرہ مہنگے سے مہنگا ہو رہا ہے, افراد زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہیں. ایک صاحب نے پوچھا کسی سے کہ جی آپ بتائیں کون سا ایسا وقت ہے کہ جس میں کچھ رش کم ہو؟ بولے بھائی اب رش کم نہیں ہوتا, اب پورا سال پیک رہتا ہے, پورا سال پیک رہتا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی بندہ ایسا ملا ہے کہ جو کہے جی میں مسجد حرام میں داخل ہی نہیں ہو سکا, اتنا رش تھا کہ میں جا نہیں سکا. ایسے سے لوگ ہیں جو 1 دن کے لیے جاتے ہیں, 1 دن کے لیے, 1 دن مکہ 1 دن مدینہ, پھر اللہ نے دیا نوازا ہے لیکن پھر بھی وہ ان کو موقع ملتا ہے ماشاءاللہ, وہ اندر جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, سارے معاملات کر کے آتے ہیں. کوئی بندہ ایسا ملا ہے کہ جو کہا گیا ہو کہ جی میں حج پہ گیا تھا, لاکھوں کا مجمع تھا لیکن مجھے کچھ کھانے کو ملا نہیں, کھانا ہی شارٹ ہو گیا. اللہ نے نظام بنایا بھائی, ہم مرچ مسالے کھانے والے ہیں, ہمیں مرچ مسالے والے ملے گا. بعض ممالک والے ایسے ہوتے ہیں, انڈونیشیا ملیشیا والے, وہ سادہ کھانا کھاتے ہیں ان کو ویسا ملے گا. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو مرغ مسلم کھانے والے ہیں ان کو مرغ مسلم ملے گا. ہر ایک کی غذا اس تک اللہ پاک وہاں پر اس مجمع میں پہنچا دیتے ہیں. یہ برکت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے. کوئی بندہ ایسا ملا کہ جی میں وہاں گیا, وہاں جانے کے بعد مجھے ہوٹل ہی نہیں ملا, اتنا رش تھا کہ سارے ہوٹل فل تھے, میں کہاں رہتا. ہر ایک کو VIP 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل مل رہا ہوتا ہے, آدمی آرام سے اس ہوٹل کے اندر رہتا ہے اور اپنی جو ہے نا زندگی گزر بسر کی کر کے آ رہا ہوتا ہے. مبارکن, یہ بابرکت ہے. کوئی آدمی ایسا ملا آپ کو جو یہ کہے کہ جی میں وہاں گیا تھا اور اتنا رش تھا کہ زمزم کا پانی ختم ہو گیا, مجھے نہیں ملا. ہر ایک زمزم پیتا ہے, نہاتے ہیں لوگ, ہاں اپنا احرام بھی دھوتے ہیں, یہ سب کر کے آتے ہیں, ہاں ساتھ میں بوتلیں لے کر بھی آتے ہیں. ہاں کبھی کوئی ایسا ملا کہ جی مجھے زمزم نہیں ملا. ایک عجیب کتاب میں ایک بات پڑھی, یہ بات پڑھی کہ جوں مسجد حرام میں مجمع کا اضافہ ہوتا ہے نا, یہ جو زمزم کا چشمہ ہے نا, اس چشمے کے بہنے میں پانی کے فلو میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جب حج کے مہینے آتے ہیں نا, حج ہوتا ہے, لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہوتا ہے, تو اس زمزم کے پانی کے اندر اور اللہ پاک اضافہ فرماتے رہتے ہیں, وہ اور جو ہے وہ تیزی سے نکل رہا ہوتا ہے. اب جب تھوڑا سا مجمع کم ہوا وہ پھر اپنی جگہ پہ آ گیا, پھر مجمع ہوا, پھر وہ بڑھنے لگ گیا. یہ اللہ کا ایک نظام ہے, یہ ہے برکت. اور برکت ذکر کریں, یہاں نماز پڑھیں گے حیدرآباد کالونی کی مکہ مسجد میں, ایک نماز کا ثواب 27 درجے ہوگا, جماعت کے ساتھ پڑھیے, ٹھیک ہے نا. یہی نماز وہ مکہ کی جو ہے وہ مسجد حرام میں پڑھیں گے, وہاں ایک کا ثواب 1 لاکھ کے برابر. یہ ہے برکت, یہ ہے وہاں کی برکت. آپ دنیا گھوم لیں, بڑے سے بڑے ملک میں چلے جائیں, لیکن آپ کو طواف کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی تو وہ آپ کو مسجد حرام میں آنا پڑے گا. یہ ہے برکت.
آپ نے سعی کرنی ہے، سعی کرنے کے لیے آپ کو کہاں آنا پڑے گا؟ آپ کو مسجد حرام جانا پڑے گا. یہ ہے وہاں کی برکت. اور برکت بھی سنیں، جتنے گئے ہیں وہ وہاں سے آئے ہیں، ہر ایک کے دل کے اندر چاہت اور اٹھتی ہے، اس محبت میں اور برکت اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ میں کسی طریقے سے پھر چلا جاؤں، میں کسی طریقے سے پھر چلا جاؤں. یہ ہے وہاں کی جاذبیت اور وہاں کی برکت. یہ ہے وہاں کی جاذبیت اور وہاں کی برکت. یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر ایک نظام اس طریقے کا رکھا ہے. تو عزیز دوستوں، جو فرمایا نا کہ ببکہ، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکن بابرکت جگہ ہے. آگے فرمایا وہدی للعالمین، پورے عالم کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے وہ مسجد حرام و بیت اللہ. جی خیریت، آپ نے داڑھی رکھ لی. جی میں الحمدللہ عمرہ کر کے آیا ہوں نا، بس اللہ نے ہدایت دی، میں نے کہا آپ داڑھی رکھ لوں. یہ خیریت ہے. جی ماشاءاللہ آپ کے گھر والوں نے پردہ شروع کر دیا. جی میں عمرہ کر کے آئے، ہمارے گھر والے ہم حج کر کے آئے، الحمدللہ ہم نے وہی نیت کی تھی کہ اب ہم جو ہے نا ہمارے گھر والے پردہ شروع کر دیں گے. تو یہ خیریت تو ہے. آپ پہلے کاروبار کرتے تھے ایک تاجر کی طرح، اب کاروبار کرتے ہیں مسلمان کی طرح. خیریت ہے بھائی. جی خیریت ہے الحمدللہ. جی جب میں حج پہ گیا نا، بس اللہ نے مجھے وہ دکھا دیا کہ میں اندازہ نہیں لگا سکتا. بس میں نے پکی توبہ کر لی کہ یا اللہ اب جو میں کروں گا نا، اب میں وہ کاروبار کروں گا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اصول بیان کر دیے. ہم اس اصول پر ہم تجارت کریں گے. یہ ہے ہدایت. وہدی للعالمین، وہاں پر لوگوں کے لیے اللہ نے، پورے عالم کے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے کیا رکھا ہے؟ ہدایت کا سامان رکھا ہے. تو اس چیز کو اللہ پاک نے یہاں پر ذکر فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر تم اہل کتاب کی رعایت رکھو گے، ان کا بڑا خیال رکھو گے کہ جی ہم سے اہل مغرب ناراض نہ ہو جائیں، ہاں وہ ہم سے روٹھ نہ جائیں، تو فرمایا یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تم آہستہ آہستہ ان کے مذہب سے جا ملوگے، تم اہل کفر سے جا ملے گے، تم کفر کے اندر داخل ہو جاؤ گے اگر تم ان کی رعایت رکھنا شروع کر دے. اور پھر فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک وہ شخص وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تم قرآن بھی پڑھو، وَفِيكُمْ رَسُولُ، تمہارے درمیان رسول کی تعلیمات بھی ہو، اور پھر تم بھی ان میں جا کر ملو. یعنی حیرت کی بات ہے، ایک آدمی کے پاس قرآن بھی ہے، رسول کی تعلیمات بھی ہیں، اور اس کے بعد وہ آدمی جا کر ان سے متاثر ہوتا ہے، ان کے رنگ جو ہے نا اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے. جس آدمی کو ہدایت پر رہنا ہے نا، اس کے لیے دو اصول بتا دیے. قرآن پاک کی تلاوت کرو نمبر 1، نمبر 2 اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلاؤ، وہ آدمی کبھی گمراہ نہیں ہوگا. جس نے قرآن اور حدیث کو چھوڑا نا، جس نے قرآن اور حدیث کو چھوڑا وہ ایسا گمراہ ہوا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے ڈرنے کا حق ہے. تقوی اختیار کرو، ایسا تقوی جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. کیسا حق ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں جس کام کا اللہ نے حکم دیا وہ کرو، جس کام سے اللہ پاک نے منع کیا اس سے رک جاؤ، بس یہ تقوی ہے. کوئی لمبی چوڑی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ تقوی اسے کہتے ہیں اور یوں بھی ہے اور اسے بھی کہتے ہیں اور یہ بھی تقوی کے اندر آئے گا. اللہ نے جیسا کرنے کا حکم دیا ہے ویسا کرو، جس چیز سے اللہ پاک نے روکا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو روک دو، بس ختم. یہ ہے تقوی. اب ہم جائزہ لے لیں، اللہ نے ہمیں جس کا حکم دیا ہم وہ کرتے ہیں، اگر کرتے ہیں تو تقوی، اور اگر نہیں کرتے تو پھر تقوی نہیں، صرف تقوی کی چھاپ لگا دی ہم نے اپنے اوپر. حقیقی تقوی یہ ہے اللہ نے جیسا کرنے کا کہا ویسا کر دو، جیسا اللہ نے منع کیا اس کو انسان چھوڑ دے. بہت ساری جگہوں پر انسان کا دل جو ہے نا وہ مچلتا ہے کہ یار یہ کر دوں، اور بھی تو کرتے ہیں، ہم نے اوروں کی قبر میں نہیں جانا، اپنی قبر میں جانا. ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا، اپنے آپ کو انسان سیدھی راہ پر لگے گا تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جاؤ، بہترین امت ہو جاؤ. کیسے ہوگے بہترین امت؟ بہترین کاروبار کر کے، بہترین گھر بنا کر، بہترین پراپرٹی جمع کر کے نہیں. اخرجت للناس، تمہیں گھروں سے نکال دیا گیا. کس کام کے لیے نکال دیا گیا؟
تأمرون بالمعروف لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک مستقل مسلمانوں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام ہے، یہ رائےوڑ والوں کا صرف کام نہیں ہے، یہ صرف تبلیغی لوگوں کا کام نہیں ہے، ہر امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے امر بالمعروف کرنا ہے، نیکی کا بتلانا ہے اور برے کام سے لوگوں کو روکنا ہے۔ یہ جو جدید تعلیمی یافتہ لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہ چھیڑو کسی کو، نہ کوئی ہمیں چھیڑے، نہ کوئی ہم سے کوئی بات کرے، نہ ہم کسی سے بات کریں۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے معاملات چلتے رہیں گے نا تو آپ یقین جان لیجیے بگاڑ اتنا ہو جائے گا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ مسلمانوں کا ایک تبلیغ کا کام، امر بالمعروف یہ مسلمان نہیں کرے گا تو کہ کافر کرے گا؟ وہ تو اچھائی کا حکم کبھی نہیں دیتے نا، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب برائی ہے نا۔ یہ تو مسلمانوں کا کام ہے، اس نے اچھائی کا حکم دینا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ مِّنْ حُمُرِ النُّعَمِ، اے علی اگر ایک بندہ بھی تمہارے ذریعے سے راہ راست پر آ گیا نا، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، ہمارے کہنے سننے کی وجہ سے کتنے لوگ نمازی بنے، ہماری دعوت سے کتنے لوگ مسجد میں آنے والے بنے، ہم اپنے آپ سے سوال کریں۔ ہاں یہ تو ہوا ہوگا ہمارے کہنے کی وجہ سے لوگوں نے نماز سے چھوڑ دی ہوگی، اور جی بعد میں پڑھ لیں گے، ہوں چلنا ہے، آجو چلو آجو چلتے ہیں، یہ ناکام نمٹاتے ہیں، پھر نماز تو اپنے گھر پڑھ لینا، ہم اپنے گھر پڑھ لیں گے، نہ وہ پڑھتا ہے نہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہمارے کہنے کی وجہ سے لوگ دین پر کتنا ہے، ہم نے دین کا کتنا کام کیا ہے، دنیا کا کام کتنا کیا ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے، کاروبار شروع کرا، وہ جب تک دنیا کے قابل رہے ہمیں دنیا والوں نے چوسا، اس کے بعد فارغ چھوڑ دیا، چلو جی اب تم 60 سال کے ہو گئے، اب تم ریٹائر ہو گئے، تم کسی کام کے نہیں۔ پوری زندگی دنیا کا کام کیا، دین کا کتنا کام کیا، ہم نے لوگوں کو دین کی طرف کتنی دعوت دی۔ اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کسی کو نماز کو کہتے ہوئے، انداز اچھا ہو، اس کو حقیر سمجھتے ہوئے انسان نہ کہے، اپنے آپ کو اس چیز کا ضرورت مند سمجھے کہ اگر یہ نماز پڑھنے پہ لگ جائے گا تو اس کی وجہ سے اس کی بھی آخرت بنے گی، اس کی نماز کا ثواب مجھے بھی ملے گا، کوئی یہ پودا میں نے تو لگایا ہے، یہ جتنا پروان چڑھے گا اس کا ثواب مجھے بھی ملتا جائے گا۔ یہ انسان کی کیا ہونی چاہیے، انسان کی نیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، دیکھو تم اپنی راز کی بات اپنے غیر لوگوں کو نہیں بتایا کرو، غیر مسلموں کو اپنے راز کی بات نہ بتایا کرو۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ مسلمان وہ ایک جماعت ہے، وہ ایک جماعت ہے۔ افسوس ہوتا ہے ہمارے سیاستدان وہ غیر کے پاس بیٹھ کر اپنے سیاسی حریفوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کے سیاسی حریف ہیں لیکن ہیں تو مسلمان نا۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، ذرا الفاظ پر غور کیجئے گا۔ فرمایا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، جب تم تکلیف میں ہوتے ہو نا، تمہارا تکلیف میں ہونا ان غیروں کو بڑا محبوب ہے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب تم تکلیف میں ہوتے۔ جب امت مسلمہ تکلیف میں ہوتی ہے نا تو اہل مغرب بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کی مثال پیش کر دیں، یہ طوفان اقصی میں ہوا کیا ہوا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے بلک بلک کر رو رہے تھے اور وہ میک ڈونلڈ کے برگرز کھا رہے تھے۔ ہوا ہے ایسے ہی ہوا ہے نا، ہم اپنی طرف سے کہانی تو نہیں بنا رہے نا۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، انسانیت مر گئی۔ وہ اللہ معاف کرے جو کتوں کی ویکسینیشن کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، انسان مر رہا تھا اس کی فکر نہیں تھی۔ یہ کیسا دگلا معیار ہے، کیا منافقت کا یہ معیار جو ہے کھڑا کر دیا۔ ہم وہ ایک رپورٹ سنی، وہ غزہ کے اندر نا، یہ بات ہم نے شاید ذکر بھی کی تھی پہلے، جب حالات خراب تھے اور بڑے عجیب و غریب حالات، آپ سوچیں نسلیں انہوں نے تباہ کر دی، نسلیں تباہ کر دی، اور خوش ہوتے تھے کہ ہم نے یہ سب کچھ کر دیا۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، جب مسلمان تکلیف میں ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں۔ جب تو وہاں ہوا یہ کہ ایک جو نا وہ آدمی نے نا بچوں سے، اب بچے ہیں وہ تو کس حالت میں ہوں گے، سوالات کرنا شروع کر دیے، بیٹا آپ کو کیا پسند ہے؟ جی مجھے یہ پسند ہے۔ ایک بچے سے پوچھا بیٹا آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ اس نے جو جواب دیا نا، اسے جواب یہ دیا کہ ہم غزہ کے بچے ہیں، ہم بڑے نہیں ہوں گے۔ کیا جواب ہے؟ اس کی سوچ دیکھیں، اس کا دماغ دیکھیں، ہم غزہ کے بچے ہیں، ہمارے نصیب میں بڑا ہونا نہیں ہے، ہم تو شہید ہو جائیں گے بھائی، ہم شہید ہو جائیں گے۔ کیا یہ انسانیت کا درس دینے والے، جو انسانیت کا علم، جس کو علم بردار اپنے آپ کو کہتے ہیں،
انہوں نے انسانیت کی کیا گد بنائی تھی، کیا معاملات کیے تھے. عزیز دوستوں فرمایا ودوا ما عنتم، جب تم تکلیف میں ہوتے ہو وہ بڑے محبوب، ان کو بڑا تکلیف، تمہارا تکلیف ہونا بڑا محبوب ہوتا ہے. فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم، اللہ فرما رہے ہیں ان کا دل کا بغض قریب ہے کہ ان کے منہ سے نکلنے لگے. دل میں اتنا بغض مسلمانوں کے لیے رکھتے ہیں. فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں قل موتوا بغیظکم، تم اپنے غصے کے اندر، اپنے غیظ و غضب کے اندر، اے اہل کفر تم مر جاؤ، تم مر جاؤ، اپنے غصے کے اندر ہی مر جاؤ. اللہ پاک ان کو بد دعا دے رہے ہیں اہل مشرکین کو، تم اپنے غصے کے اندر مر جاؤ. عزیز دوستوں مسلمانوں کو متحد رہنا چاہیے، مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے. آپس میں دیکھیں جہاں 4 برتن ہوتے ہیں نا وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، آواز آتی ہے، لیکن اس آواز کا مطلب یہی نہیں کہ انسان جو ہے نا وہ برتنوں کو گھر سے نکال دے، برتنوں کو پھر بھی گھر کے اندر رکھتا ہے. پھر بھی ہم مسلمان ہیں، ہم ایک قوم، ہم ایک رسول، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. ایک دوسرے کے لیے انسان کو کھڑا ہونا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے کا انسان کو کیا دینا ہوگا، ساتھ دینا ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، وَسَارِعُوا اور دوڑ لگاؤ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف. اللہ خود فرما رہے ہیں ہماری مغفرت کی طرف بھاگو، ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم معاف کرنے کے لیے موجود ہیں. آؤ بھاگ کر آؤ اور ہم سے مغفرت مانگو. اور کیا مانگو ہم سے؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایسی جنت ہم سے مانگو کہ جس کی چوڑائی وہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جو چوڑائی ہے اتنی چوڑائی ہے. یہ تو ایک سمجھانے کے لیے بتایا کہ جنت اتنی چوڑی ہے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے. کتنا فاصلہ ہے انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ زمین کہاں اور آسمان کہاں. کوئی آدمی اتنا بڑا دیکھا ہے کہ زمین پہ کھڑا ہو آسمان پہ ہاتھ لگا رہا ہو؟ اتنی بلندی ہے، اتنی چوڑائی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے بتایا تمہارے لیے اتنی جنت تیار کر کے رکھی ہے، بس تم نے اللہ سے جنت کو مانگنا ہے اور دوڑنا ہے اس جنت کی طرف. فرمایا اعدت للمتقین، جنت کس کے لیے تیار کر کے رکھی ہے؟ متقی لوگوں کے لیے. متقی کون ہے؟ ایک تذکرہ تو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں آ گیا تھا، کچھ صفات متقی کی اب ذکر کر رہے ہیں. فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہیں کہ جو جب تنگ دستی کی حالت ہوتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، جب فراوانی کی حالت ہوتی ہے پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. متقی کی صفت کیا فرمائی؟ جب مال ہے تب بھی خرچ کر رہے ہیں، جب مال نہیں ہے نا، ہاتھ تنگ ہے نا، پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ متقی کی صفت ہے، یہ متقی کی صفت ہے کہ جب ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، نہیں ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقوا النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہے نا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے ذریعے سے بچا لو. کھجور ہے نا، کھجور، وہ کھجور بھی پوری نہیں دو، کھجور کو بھی توڑو، اس توڑنے کے بعد ایک ٹکڑا کھا لو، ایک صدقہ کر دو، اس کے ذریعے سے بھی تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو. کرو صدقہ. اس آیت سے ایک چیز اور پتہ چلی، ہمارے یہاں بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک نے دیا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہاں جی اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو غریب ہوتا ہے، ٹھیک، غربا بھی ہیں. غربا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام صرف لینا ہے، ہمارا کام ہاتھ پھیلانا ہے. یہ بتا دیا حالات تنگ ہو، حالات سخت ہو، تمہاری جیب میں نہ ہو، تم بھی دینے والے بنو، تم بھی دیں. بھائی ایک آدمی کمانے والا ہے، اچھا ٹھیک ٹھاک کھاتا ہے، وہ 10,000 روپے صدقہ کر رہا ہے. وہ آدمی جو بیچارہ تنگ دست ہے وہ 10 روپے تو کر سکتا ہے نا؟ نہیں، وہ 10 روپے بھی نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی میں تو لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے تو لینا، میرا کام لینا ہے، میرا کام دینا نہیں. نہ، کم ہے تو کم میں سے دے دو، زیادہ ہے تو زیادہ میں سے دے دو. ہر بندہ اپنے پاس موجودہ جو پیسہ ہے اس کے ریشو کے اعتبار سے اللہ کی راہ میں کیا کرتا رہے؟ صدقہ کرتا رہے. زکوٰۃ کا کیا حساب بتایا کہ ابھی جس کے پاس جتنا ہے صاحب نصاب ہے وہ 2.5% دے. ایسا نہیں فرمایا کہ جس کے پاس 1 کروڑ ہے نا وہ 10 لاکھ دے گا، اور جس کے پاس 10 لاکھ ہے وہ 5 لاکھ دے گا، جس کے پاس 5 لاکھ ہے وہ 2.5 لاکھ دے گا. نہیں، بتا دیا 1% بتا دی. کم والا بھی 2.5% دے گا تو اس کے اعتبار سے کم بنے گا، زیادہ والا دے گا وہ بھی 2.5% دے گا، وہ جو ہے نا زیادہ بن جائے گا. تو ایک پورا حساب جو ہے نا شریعت نے کیلکولیٹ کر کے ہمیں سمجھا دیا گیا. دینا ہر ایک نے ہے، کسی کے پاس کم ہو یا کسی کے پاس زیادہ ہو. تو متقی لوگوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور مالداری میں بھی خرچ کرتے ہیں. فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں. مومن متقی کو غصہ آتا ہے، کیا پتہ چلا اس سے؟ غصہ آتا ہے لیکن غصے کو پی جاتے ہیں. یہ متقی کی صفت ہے، وہ غصے کو پی جاتے ہیں.
حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اگر ہم کہیں گے نا کہ میں تمہاری مکمل اکاؤنٹیبلٹی کروں گا، روپے کا تم سے ایسا حساب لوں گا تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، پھر اوپر سے بھی ویسے فیصلے ہوں گے، اوپر سے بھی ویسے فیصلے ہوں گے۔ ہم نیچے ہاتھ تنگ کریں گے نا اللہ کی طرف سے ہماری رسید کھنچ جائے گی، ہمارے معاملات تنگ ہو جائیں گے۔ تو کیا کرو، غصے کو پی جاؤ، غصہ آتا ہے غصے کو پی جاؤ۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرو، لوگوں کو معاف کرو، غلطی انسان سے ہوتی ہے اور انسان ہی کو معاف کرنا چاہیے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں اس شخص کو جو احسان کرتا ہے۔ ایک جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے تھے جن کا نام تھا امام زین العابدین۔ اصل ان کا نام زین العابدین نہیں تھا، ان کا جو نام تھا وہ نام تھا علی، نام تھا، کیا نام تھا؟ علی۔ زین العابدین اس لیے کہتے تھے اتنی عبادت کرتے تھے، اتنے خوبصورت انداز میں عبادت کرتے تھے کہ ان کا نام پڑ گیا تھا زین العابدین، مزین، خوبصورت عبادت کرنے والے۔ ان کا اپنا نام کیا تھا؟ علی۔ کس کے بیٹے تھے یہ؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے۔ تو نسب کیسے ہوا؟ علی بن حسن بن حسن رضی اللہ تعالیٰ والد کا کیا نام تھا؟ علی بن حسن بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، یہ پورا نسب ہے۔ تو ان کی خادمہ تھی، امام زین العابدین کی خادمہ تھی، آپ کو جو باندی تھی وہ آپ کو وضو کرا رہی تھی۔ وضو کراتے ہوئے وہ جو پانی کا جو لوٹا تھا وہ تھوڑا سا ہلا اور پانی ان کے اوپر آ گیا۔ اب انہوں نے جو ہے نا وہ غصے سے دیکھا نا، وہ تھی باندھی، کام کرنے والی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس کام کرنے والی کو بھی قرآن آتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہماری کام کرنے والی کو کلمہ بھی نہیں آتا، پوچھا اچھا لگا لیتی ہے، جھاڑو اچھا لگا لے گی، ڈسٹنگ اچھی کر لے گی، کپڑے اچھا دھو لے گی، کلمہ نہیں آتا۔ اور تف ہیں ہم پر، ایک دن کمرے کا پوچھا صحیح نہ لگے ہم اس کے پوچھے پہ پوچھنے کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھا نہیں لگایا، لیکن کبھی اس کے کلمے کا ہمارے گھر کی خواتین نے نہیں پوچھا کہ تجھے کلمہ نہیں آتا، آج کام نہیں کر، آج تجھے میں کلمہ سکھا دیتی ہوں، آج میں تجھے کلمہ سکھا دیتا ہوں۔ اصل میں ہمیں فکر نہیں ہے دین کی، دین پھیلے نہ پھیلے، گھر کی صفائی ہونی چاہیے، ہمارے کام سیدھے ہونے چاہیے، ہمارے کام پورے ہونے چاہیے۔ کبھی ایک دن چھٹی کرا کے بیٹھے آج کام نہیں کرنا، آج بیٹھ بھائی، آج تجھے میں کلمہ سکھاتی ہوں، بھائی نہیں یاد ہو رہا 3 دن کام نہیں کر، بھائی ٹھیک ہے کلمہ سیکھ۔ کتنا فائدہ ہو جائے گا، کتنا اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا، ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا کہ ایک عورت کو ہم نے کلمہ سکھایا، ہماری گھر کی خواتین نے کلمہ سکھایا۔ خود نے نہیں سکھانا بھائی، خواتین ہی سکھائیں گی، اچھا کہ خود لے کے بیٹھ گئے کہ جی آؤ ہم آپ کو کلمہ سکھاتے ہیں، جائز نہیں ہے اس طرح کی تبلیغ کرنا، ٹھیک ہے۔ خواتین ہی کو کہیں کہ جی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کلمہ سکھانا ہے۔ بہرحال تو اس سے جب پانی گر گیا تو وہ غصے سے دیکھنے لگے۔ اس باندی نے جو نا یہ جملہ کہا کہ والکاظمین الغیظ، تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اس آیت کے جملے کو سن کر۔ والعافین عن الناس، اور متقی لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ آگے کہا اس نے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا جا میں نے تجھ پر احسان کیا، تو میری باندھی تھی، آج میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ ان کو دیکھو، صرف سننے کے بعد یہ نہیں کہتے تھے ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ پاک ہمیں ثواب دے، اللہ پاک اجر دے، ہاتھ کے ہاتھ عمل کرتے تھے، ہاتھ کے ہاتھ جہاں سن لیا عمل کرنے والے بن گئے۔ تبھی آج زمانہ گزر گیا، لوگ آج ان کو یاد کرتے ہیں، آج تبھی ان کو لوگ یاد کرتے ہیں کیونکہ وہ عمل کرنے والے لوگ تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو نرم بنایا ہے۔ آپ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے، یہ اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو نرم بنایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت ہوتے، غلیظ القلب، سخت مزاج، دل کے اعتبار سے سخت ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد جو صحابہ کا مجمع ہے نا، یہ مجمع نہ ہوتا، یہ مجمع نہ ہوتا۔ اصل میں واقع یہ ہوا تھا غزوہ احد کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ایک پہاڑ کے پیچھے کھڑا کیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ لوگوں نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ اور ان کے جو امیر مقرر کیے تھے وہ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ امیر مقرر کیا تھا۔ تو جب مسلمانوں کو فتح ہونے لگی اور جو کفار جو ہے نا وہ شکست کھانے لگے، تو پھر ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ ہمیں تو فتح ہو گئی ہے تقریباً، اور جو ہے نا کفار وہ بھاگ رہے ہیں اور پیٹ پھیر کے جو ہے نا وہ جا رہے ہیں،
لیکن بعضوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو یہیں پر رہنا ہے اور یہاں سے جو ہے نا وہ ہلنا نہیں ہے. بہرحال یہ ایک اجتہادی ایک جو ہے نا آپس میں دو قسم کی رائے پیدا ہو گئی. بہرحال کچھ صحابہ اکرام نے وہاں سے جگہ کو چھوڑا، اب کہا کہ ہم کفار تو بھاگ گئے، لیکن کفار نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا نا کہ یہ جگہ خالی ہو گئی، انہوں نے پھر حملہ کیا، پھر جو ہے نا مارکا ہوا، جنگ ہوئی، لیکن الحمدللہ پھر مسلمانوں کو اللہ پاک نے جو ہے نا وہ کیا دے دی، اللہ پاک نے جو ہے نا وہ فتح دے دی اور مسلمان اس میں جو ہے نا وہ فتح یابی سے ہمکنار ہوئے. تو جب جنگ ختم ہوئی نا، اب یہ اجتہادی خطا تھی کہ بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ جگہ چھوڑنا نہیں، لیکن وہ سمجھے تھے جیت گئے تو اس لیے اب جگہ چھوڑ دینا مناسب ہے، تو یہ اجتہادی خطا تھی. تو بہرحال اب یہ باتیں جو ہے نا وہ ہونے لگی کہ یار یہ کیا ہو گیا. جب یہ باتیں ہوئی نا تو اللہ کو بھی معلوم تھا کہ بعد میں لوگ آئیں گے، اللہ معاف کرے، صحابہ کے اس فعل پر، اس عمل پر اعتراض اٹھائیں گے. اللہ پاک نے اسی ایک رکوع میں 2 مرتبہ فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اب ان کو معاف کر دیا تو کوئی ان کے بارے میں اب کچھ کہنے والا نہیں ہے. یہ خطا تھی، یہ رائے کا اختلاف تھا، یہ اجتہادی خطا تھی، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اچھا جب یہ معاملہ ہوا نا، اب صحابہ پریشان تھے کہ اللہ کے نبی کا مزاج کیا ہوتا ہے. اب اللہ کے نبی جو ہے نا وہ ہم سے کیسے ملیں گے؟ بھائی یہ معاملہ ہو گیا ہم سے جنگ کے اندر، بالکل ایک دم سے جو ہے نا 500 پلٹ گیا اور وہ پیچھے سے دوبارہ آ گئے تھے. بہرحال مسلمانوں کو بعد میں جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا وہ فتح یابی ہوئی اور کفار کو مکمل شکست ہو گئی. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ دیکھیں اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے، اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے. اگر آپ نرم نہ ہوتے نا تو یہ جو صحابہ جو آپ کے دیوانے ہیں، آپ کے اوپر جان نثار کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. ایک جملہ صحابہ فرمایا کرتے تھے فدا کا ابی و امی. یہ جملہ صحابہ سے پہلے کسی نے نہیں کہا. کیا جملہ ہے، کیا مطلب ہے؟ آپ پر ہمارے ماں باپ فدا ہوں. بہت بڑا جملہ ہے. صحابہ فرماتے تھے کہ اے نقنی بھی آپ پر ہم کیا، ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں، ہم تو آپ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں. تو فرمایا کہ یہ آپ کے گرد جو یہ مجمع ہے نا، یہ اس میں ایک کمال یہ ہے کہ آپ نرم ہیں. تو جو آدمی سخت ہوتا ہے نا اس سے لوگ دور بھاگتے ہیں، اور جو نرم ہوتا ہے نا اس میں آدمی لوگ قریب ہوتے ہیں. یہ ہم بھی اب دیکھتے ہیں. اور جو بعض لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں نا تو وہ اس سختی کو اپنی کوالٹی سمجھتے ہیں. میں جب گھر میں آ جاتا ہوں نا تو ایک بچہ ادھر، دوسرا بچہ ادھر، بیوی بھی کانپنے شروع ہو جاتی ہے کہ کون آ گیا. یہ کوئی کوالٹی نہیں ہے جی. میں جب آفس میں داخل ہوتا ہوں نا تو ایک سانپ سونگ جاتا ہے اور سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. او یار یہ کوئی کام ہے؟ آپ لوگ ڈرتے تو انسان سے تو نہیں ڈرتے، لوگ تو جانوروں سے ڈرتے ہیں. پھر آپ کون ہیں حضرت؟ یہ کیا ہے؟ مسلمانوں سے، اپنے گھر والوں سے اتنا جو ہے نا وہ معاملات رکھنا کہ وہ دیکھ کے بھاگنے ادھر سے ادھر. محبت سے رہیں گے لوگ، قریب جڑ کر رہیں گے. اگر آپ نے ڈانٹنا شروع کر دیا اور آپ نے تیورت چڑھانا شروع کر دیا تو پھر کوئی قریب نہیں آتا. پھر آدمی، وہ لوگ خصوصاً جو دین کا کام کر رہے ہوں نا، ان کے اپنے مزاج کو ہلکا رکھنا چاہیے، ان کو ہمیشہ اپنے مزاج کو نرم رکھنا چاہیے تاکہ لوگ جڑیں اور دین پھیلے. اگر انسان نے سخت مزاج کر لیا تو لوگ قریب نہیں آئیں گے، لوگ دور بھاگیں گے اور اس میں آپ کا بھی نقصان اور دین کا بھی نقصان ہے. تو اللہ پاک نے آگے فرما دیا فاعفو عنہم، آپ ان کو معاف کر دیجئے، اور واستغفر لہم، آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار کر دیے. اور پھر کیا فرمایا وشاورہم فی الامر، اب آپ ان سے مشورہ کریں، دل جوئی کے لیے بیٹھا بٹھائیں. اچھا جی اب کیا کرنا ہے، اب کیا معاملات کرنے ہیں، اب آپ ان کے ساتھ یہ معاملات کر دیجئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ترغیب دی کہ صحابہ کو جوڑیے، وہ معاملہ جو ہوا اس کو ختم کریں. اللہ نے بھی معاف کیا، آپ بھی معاف کر دیں. اب ان کی دل جوئی کے لیے ان سے مشورے وغیرہ کریں، ان سے بات چیت کو شروع کریں اور معاملات کو آگے لے کر چلیں. تو یہ اللہ پاک نے جو ہے نا وہ ترغیب دی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. جب صحابہ غزوہ احد سے واپس آ گئے تھے نا، مسلمانوں کو جو نا وہ فتح ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جو مشورہ کریں ان سے، اللہ پاک نے فرمایا مشورہ کریں. اللہ کے نبی نے مشورہ کیا کہ دیکھو کفار دم دبا کے بھاگ گئے، ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم ان کا مکمل قلعہ خما کرتے، ان کے پیچھے بھاگتے، ان کو ایک کو بھی نہیں چھوڑتے. ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ہم جاتے ہیں اور ان کو جو ہے نا ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اب بھائی جب اس غزوہ احد کے اندر درمیان میں ایسے حالات ہو گئے تھے، لگ رہا تھا مسلمان جو ہے نا وہ شکست کھا جائیں گے، زخم بھی آئے اور تھکے ہوئے بھی تھے، یہ معاملات بھی تھے. لیکن جب اللہ کے نے فرمایا کہ بھائی کھڑے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، بھائی ان کا پیچھا کرنا ہے،
ایک صحابی بھی پیچھے نہیں رہا، سب دوبارہ کھڑے ہوئے، جو زخمی تھا وہ بھی کھڑا ہوا، جو تھکا ہوا تھا وہ بھی کھڑا ہوا، جس کے جسم کے پر جو ہے وہ تیر لگے تھے، تلواریں لگی تھی، نیزے لگے تھے، وہ سب کھڑے ہوئے اللہ کے نبی کے شانہ بشانہ، ہم تیار ہیں جانے کے لیے۔ اللہ کے نبی گئے، اللہ کے نبی نے جو ہے وہ حمراء و نصر تک ان کا پیچھا کیا، دیکھا وہ بہت آگے چلے گا اور وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب ٹھیک ہے ان کو جانے دو۔ اس پر صحابہ کی تعریف ہوئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو زخم بھی لگا ہوا تھا، ان کو تکلیف بھی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کے حکم پر یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو ہے کیا ہوا، ان کا اللہ کے نبی کے کہنے پر لبیک کیا اور یہ ان کے پیچھے چلے گئے، ان کے بیچ چلے گئے۔ صبح سے لے کر شام تک آفس میں کام کرتے ہیں نا، مغرب میں پہنچتے ہیں نا اور کمر درد کر رہی ہوتی ہے، بھائی تھکا ہوا تھا، آج بہت کام کیا، ادھر اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آؤ مغرب کی نماز کے لیے، اس وقت مومن کا کیا حال ہوتا ہے۔ صحابہ تو زخم لگنے کے باوجود صحابہ اٹھ گئے اور اللہ کے نبی کے اشاروں پر چلے گئے، حکم پر نکل گئے، ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ پورا دن دکان کو دینے کے لیے تیار تھا آدمی، ٹھیک ہے، لیکن رات عشاء کی نماز پڑھنے کی اس کے اندر ہمت نہیں تھی۔ تمہیں زخم لگے بھائی، ہاں تمہیں تیر لگے، تمہیں نیزے لگے، تمہیں تلواریں لگی، نہیں سب کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر صحابہ اکرام کو دیکھو، ہم ان کے نام لے رہے ہیں اور ان کے کام دیکھیں اور ہمارے معاملات دیکھیں، ان کے اعمال دیکھیں اور ہمارے اعمال دیکھیں۔ رات بھر رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی ناراضگی کے سے ڈر کے لیے 2-2 3-3 بجے تک شادیوں میں شریک ہوتے ہیں، دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا، یہ دو رخی نہیں چلے گی۔ تو یہ فرمایا کہ تھکے ہوئے بھی ہو اور اگر انسان کے اندر جو ہمت نہ ہو، اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام سن کر انسان کھڑا ہو اور انسان جو ہے وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء، یہ نساء کسے کہتے ہیں؟ عورت کو نساء کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے کہ جس کا نام ہی کیا رکھا ہے؟ نساء رکھا ہے۔ یہ بتلانا مقصود ہے کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام نے عورت کو بند کر دیا، اسلام میں عورت کے حقوق کو ختم کر دیا، اسلام تو عورتوں کے حقوق کو دینے والا ہے۔ کہیں قرآن میں کوئی صورت ہے سورۃ الرجال، مردوں کی صورت ہے؟ عورتوں کی صورت، عورتوں کے نام پر اللہ پاک نے صورت جو ہے نا وہ رکھ دی ہے۔ کیا مقام، کیا عزت دی ہے۔ پھر ہماری یہاں دوسروں کا سبق پڑھایا ہوا ہوتا ہے، خواتین نکل جاتی ہیں اور نعرے لگاتی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ کتنا غلیظ اور کتنا گندا نعرہ سر عام لگایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم اسلام کی پابندیوں میں نہیں آنا چاہتے۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ یہ چاہتی ہیں آپ صبح کو نکلیں، آپ سے آپ کا باپ، آپ کا شوہر، آپ کا بھائی یہ نہ پوچھے کہاں جا رہی ہیں، کیوں جا رہی ہیں، کس سے ملنے جا رہی ہیں، کب واپس آئیں گی، کس سے مل کر آئی ہیں۔ آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہ ہو۔ آپ وہ چیز ہیں کہ جو آپ کو مخمل کے کپڑے کے اندر انسان جو ہے ان کو گھر میں سجا کر رکھے، آپ تو وہ ہیں۔ آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، اسلام نے یہ عزت دی ہے، آپ کا یہ رتبہ ہے، لیکن آپ چاہتی ہیں کہ نہیں ہم تو گھر سے باہر نکلیں اور ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے کھڑا کریں۔ تو بھائی اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام نے عزت دینے کا وعدہ کیا، عزت دینے کے لیے تیار، لیکن آپ لینے کی مستحق نہیں اور آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسی سورۃ کے اندر فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم۔ دیکھیں 4 وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں، 4 وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ حرام کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک تو نسب کی وجہ سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، کوئی آدمی اپنی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، نسب کی وجہ سے۔ دوسرا رضاعت کی وجہ سے، ایک لڑکے نے، بچے نے ایک عورت کا دودھ پیا، اسی عورت کا دودھ کسی اور بچی نے بھی پیا، اب وہ دونوں رضائی بھائی بہن آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں۔ تیسرے کس وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں؟ وہ رشتے حرام ہوتے ہیں وہ سسرال کے رشتے کی وجہ سے۔ کوئی آدمی اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکتا، وہ اس سے نکاح کرنا جو ہے نا وہ حرام ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک رشتہ حرام ہوتا ہے وہ منکوحہ سے، کسی دوسری کی بیوی ہے آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ 4 وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے رشتہ کرنا حرام ہے۔ اب اس کی تفسیر اللہ پاک نے جو ہے نا وہ اس جو ہے نا وہ آیت کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی، ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔
و بناتکم بیٹیاں، و اخواتکم تمہاری بہنیں، ان سب سے نکاح حرام ہے، و عماتکم تمہاری پھپھیاں، و خالاتکم تمہاری خالائیں، و بنات الاخ تمہاری بھتیجیاں، و بنات الاخت تمہاری بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ان سے بھی نکاح تم نہیں کر سکتے، و اخواتکم من الرضاعہ تمہاری وہ بہنیں جو تمہاری رضائی بہنیں ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، و امہات نسائکم تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس، ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن ایک کہلاتی ہے ربیبہ۔ ربیبہ کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا، ایسی عورت سے نکاح کیا کہ وہ عورت پہلے سے کسی کے نکاح میں تھی، وہاں سے طلاق ہوئی اور وہاں سے ایک بچی بھی تھی اور وہ بچی بھی اس کے پاس آ گئی۔ اب جب آئی تو یہ عورت آئی، خود بھی آئی، ساتھ میں پہلے شوہر سے بچی بھی لے کر آئی، تو اب یہ جو دوسرا شوہر ہے اب اس بچی سے نکاح نہیں کر سکتا، اس کو کہتے ہیں ربیبہ۔ فرمایا کہ اس ربیبہ سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تم اپنے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں یعنی اپنی بہوؤں سے بھی تم جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اسی طریقے سے تم ایک وقت میں دو اختین، دو بہنوں کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ ان اللہ کان غفور رحیم کہ اللہ نے پورا قاعدہ قانون ذکر کر دیا۔ یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کا حسن ہے، بتایا یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ وہ لوگ جو اہل مغرب میں رہتے ہیں نا، انسان ذرا جانتا سب ہے، ذرا دیکھے تو صحیح، ان کی یہاں بہن اور غیر برابر ہے، ان کی یہاں ماں اور غیر برابر ہے۔ مطلب ایسے واقعات سننے کو ملیں گے، آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ تمہاری یہاں تو محرم غیر محرم کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسا چل رہا ہے نظام، ان کے لیے محرم غیر محرم سب برابر ہیں۔ وہ خواہشات جو غیر محرم سے ہو رہی ہوتی ہیں وہ محرم سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ تباہی اور بربادی ہے، تبھی تو ان کو سکون نہیں ملتا، تبھی تو ان کی زندگیوں میں چین نہیں۔ پیسہ ہم سے زیادہ، آسائش ہم سے زیادہ، ہمارے یہاں تو آج پانی ہے کل کا پتہ نہیں، گیس کا ٹائم ہمارے یہاں طے ہو گیا، بجلی کا ہمارا نظام۔ لیکن آپ دیکھیں ان کی زندگی، ان کے پاس تو سب کچھ ہے نا، سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے نظام کو دھرم بھرم کر کے رکھ دیا۔ جب اللہ کے نظام کو دھرم بھرم کر دے گا تو اللہ اس کو چھوڑے گا؟ اللہ اس کو کسی قسم کا اللہ اس کو چھوڑیں گے؟ پھر اللہ بھی اس کو نہیں چھوڑتے۔ تو اسی طریقے سے اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ یہ ہمارے بتائی ہوئے حدود ہیں، ان حدود پر چل کر انسان کیا کرے؟ وہ اپنی زندگی گزارے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا اپنی امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ اے علی میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں، کہ ہمارا بھی چاہتا ہے، اللہ میں بھی نصیب فرمائے۔ تو اب بیت اللہ کی جو چابی تھی نا وہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی اور یہ مسلمان نہیں تھے۔ تو اب ان کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہا کہ بھئی چابی دے دو، ہمارے نبی نے اندر نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا چابی ابھی کوئی نہیں ہے، چابی وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ وہ تو کون تھے؟ وہ تو علی تھے، وہ علی تھے۔ انہوں نے کہا چابی کیسے نہیں ہے؟ انہوں نے چابی چھین لی، اور چابی جب چھینی تو پھر جو ہے نا وہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ کے نبی چابی آ گئی ہے، آ جائیں آپ نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی اندر گئے، اللہ کے نبی نے نماز پڑھی۔ اچھا جب ان سے چابی چھینی نا، پہلے تو دے نہیں رہے تھے، جب ان سے چابی چھینی نا تو اس وقت انہوں نے یہ کہہ دیا اچھا لے تو رہے ہو لیکن یہ امانت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ امانت ہے۔ ایسے امانت ہوتی ہے؟ امانت تو انسان رکھواتا ہے نا کہ جو چھین ہے وہی امانت ہے، ایسے تو امانت نہیں ہوتی نا۔ بہرحال اللہ کے نبی اندر گئے، اللہ کے نبی نے جو نا وہ نماز ادا کری، جو نوافل ادا کرنے تھے۔ جب واپس آئے نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو بند کر دو، اور جو چابی تھی نا وہ ان کو بلایا، عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ فرمایا کہ یہ چابی آپ کی ہے، یہ آپ کے پاس رہے گی، اور آج نہیں یہ قیامت تک آپ کے پاس رہے گی۔ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے نا وہ شیبی خاندان تھا، شیبی۔ آج تک جو ہے وہ بیت اللہ کی جو چابی ہے نا وہ اسی خاندان میں چلتی آ رہی ہے، نسل در نسل۔
بادشاہ کو بھی جانا ہوتا ہے نا تو وہ اس بندے کو بلاتے ہیں کہ بھئی اس کا دروازہ کھولو، کیونکہ حضور نے تمہاری آل میں اس چابی کو دیا تھا، آج تک یہ چابی تم پر ہے، تمہارے پاس رہے گی، ہمیں بھی جانا ہوگا تو تم سے دروازہ کھلوائیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چابی ان کو دے دی، امانت ان تک پہنچا دی کہ یہ امانت تھی. ٹھیک ہے وہ امانت بنتی نہیں تھی لیکن ظاہری الفاظ استعمال کیے، ٹھیک ہے اس کی بھی لاج رکھی، یہ چابی تمہارے پاس ہے. اور چابی دیتے وقت جو ہے نا وہ ایک جملہ یہ کہا، فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ چابی ہمارے پاس ہوگی، ایک دن آئے گا یہ چابی ہمارے پاس ہوگی. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ جملہ فرمایا نا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، فرمانے لگے کہ جب یہ فرمایا نا تو میرے دل نے اسی وقت گواہی دے دی کہ ایک دن آئے گا ان کا دین غالب ہو جائے گا، یہ یہاں پر حکومت کریں گے، یہ حاکم بن کر آئیں گے. فتح مکہ ہوا، وہ حاکم بن کر آئے اور اس وقت یہ ایمان لا چکے تھے. اور پھر تو چابی میں حضور یہ چابی، یہ بیت اللہ بھی آپ کا، یہ مکہ بھی آپ کا، یہاں کی عوام بھی، یہ رعایا بھی آپ کی، یہ بیت اللہ بھی آپ کا، یہ چابی آپ کا. اور میں رکھو تمہارے خاندان میں چلے گی، جی تمہارے خاندان میں چلے گی. تو بھائی امانتیں لینے کے بعد اس کو ہضم نہیں کر لینا چاہیے، امانتیں امانت والے تک پہنچانی چاہیے. صرف مال چیزیں امانت نہیں ہوتی، لوگوں کے بعض راز بھی امانت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لوگوں کے عیوب کو اچھالنا، ان کی پردہ دری کرنا، یہ چیز اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. ایک حدیث میں ایک عجیب بات آئی ہے، فرمایا کہ جب تم سے کوئی آدمی بات کرے نا اور بات کرنے کے بعد دائیں بائیں یوں دیکھے اور پھر بات کرے، فرمایا کہ یہ بات بھی تمہارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. امانت ہے. ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، یہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں. آخری مقام ذکر کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ. یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ کیسے رفیق اور کیسے بہترین دوست اس کو مل جائیں گے. یہ جو آیت نازل ہوئی نا، یہ آیت نازل ہوئی اس وقت موقع پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی آپ علیہ السلام کے پاس آئے، فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی عجیب معاملہ ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے، آپ کا دیدار کرتا ہوں دل کو سکون ملتا ہے، گھر جاتا ہوں نا سکون نہیں ملتا، بے قراری کی کیفیت رہتی ہے. میں سوچ یہ رہا تھا کہ ابھی تو ہم بے قراری کی کیفیت میں ہوتے ہیں، آپ کو آ کے دیکھ لیتے ہیں سکون مل جاتا ہے. جنت میں آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، آپ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، آپ کہاں اور ہم کہاں. وہاں اگر بے چینی ہوئی تو ہم کیسے آپ کو دیکھیں گے، کیسے اپنے دل کو قرار ہمارے اندر آئے گا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. اور محبت کا پتہ کس طرح چلتا ہے؟ انسان اس کے طریقے پر چلنے لگ جاتا ہے. بس صحابہ کے لیے ایک جملہ استعمال ہوتا ہے طابق النعل بالنعل، ایسے مطابق ہو گئے، ایسے برابر ہو گئے جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے. ہم جب چپل خریدتے ہیں 9 نمبر کی چپل، 8 نمبر کی چپل، 11 نمبر کی چپل، تو دونوں کے سائز ایک ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں؟ دونوں پاؤں کے سائز ایک جیسے ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں؟ ایک جیسے. اگر تھوڑا بھی 19-20 ہوتا ہے آدمی کہتا ہے نہیں اس کا نمبر، ہاں دیکھو نمبر الگ ہے نا، یہ 9 نمبر ہی ہے، 10 نمبر، 1 نمبر کا پتہ چل جاتا ہے. طابق النعل بالنعل، جوتا جوتے کے برابر ہو گیا. تو صحابہ اکرام حضور کے بالکل عین طریقے پر چلنے والے لوگ تھے، عین طریقے پر چلنے والے لوگ تھے. یہ صحابہ تھے. حضرت کعب ابن اسلمی رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی تھے جو رات کے وقت میں حضور کی چوکھٹ پہ رات گزارتے تھے. کیوں گزارتے تھے؟ کہ حضور کو رات میں کسی چیز کی ضرورت پیش نہ آ جائے اور حضور کو تکلیف ہو تو میں یہاں رات گزار لیتا ہوں، کوئی ضرورت ہوگی میں پوری کروں گا. قربانیاں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، زندگی قربان کر دی اپنی. ایک موقع پہ آپ علیہ السلام رات کو تہجد کے لیے اٹھے، آپ نے وضو ان کو جو نا پہلے استنجے کے لیے جو نا آپ نے پانی پیش کیا، پھر آپ نے وضو کروایا. جب آپ وضو کروا رہے تھے نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے کعب مانگو، کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو. کون پوچھ رہا ہے؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ صحابی سے پوچھ رہے ہیں. کس وقت میں پوچھ رہے ہیں؟ تہجد کے وقت میں پوچھ رہے ہیں میں مانگو کیا مانگتے ہو. اب انہوں نے سوچا کہ میں دنیا مانگتا ہوں، دنیا کو تو پتہ ہی نہیں کہ اگلے لمحے زندہ رہوں یا نہ رہوں، دنیا کی نعمت مانگوں گا تو پتہ نہیں وہ کب تک میری دنیا میں زندگی ہے. تو
تو فرمانے لگے کہ میں آخرت مانگتا ہوں. فرمایا کہ اے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کیا مانگتا ہوں؟ مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. حضور نے کیا فرمایا؟ بس اتنی سی بات ہے، ٹھیک ہے جی، اب تم نے نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ زکات دینی ہے، نہ حج کرنا ہے، نہ فطرہ دینا ہے، نہ صدقہ دینا ہے، نہ عطیہ دینا ہے، کچھ نہیں کرنا، بس تمہیں میں نے کہہ دیا آمین، اب تم میرے ساتھ رہو گے، تم کچھ نہیں کرو. نہیں، حضور نے طریقہ بتا دیا کہ تمہیں میرا ساتھ کیسے ملے گا، اور اس لیے بتا دیا کہ تاکہ بعد والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے. فرمایا اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھا کرو، سجدے کیا کرو، تم جنت میں میرے ساتھی بن جاؤ. بس اگر میں آپ جنت میں حضور کا ساتھ چاہتے ہیں نا، کثرت سے نمازیں پڑھیں گے، کثرت سے نوافل پڑھیں گے، کثرت سے اللہ کے سامنے تہجدیں پڑھیں گے، حضور کا ساتھ مل جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور کا ساتھ مل جائے اور انٹرنیٹ استعمال کرتے کرتے مل جائے، موبائل فون استعمال کرتے کرتے مل جائے، ہوٹل بازی کرتے ہوئے مل جائے، چاہے کہ ہوٹل پہ پوری رات گزار کر مل جائے، حضور کا ساتھ نہیں ملے گا، وہ جہنم کی آگ کا ساتھ مل جائے گا. اللہ بچائے، الامان الحفیظ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.